دعا عبادت ہے. الدعا العبادہ، رسول اللہ دعا عبادت ہے. دوسری بات میں فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا کیسی کی جائے وہ بتا دیا. ٹھیک ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ خود کے لیے نہ صحاباؤں کو یہ تاکید کی، نہ صحابہ کے انتقال پہ کبھی قرآن پڑھا گیا، نہ تابعین نے کبھی قرآن پڑھا، نہ تابعین نے کبھی قرآن دوسرے کو پڑھ کر بخشا جس طرح سے آج ہم بخش رہے ہیں. بلکہ آج کل تو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے طرف سے 500 قرآن پڑھ کے بخش دو. ٹھیک ہے، کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو ہم کرنے سے اپنے میت کو دے سکتے. کچھ بدنی عبادتیں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے. پہلی بدنی عبادت جو میت کو آپ دے سکتے مرنے کے بعد بھی، وہ اگر اس کے نظر کے روزے باقی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں. دوسرا، اگر کوئی رمضان کے روزوں کی نیت ہو اور اس سے پہلے وہ مر جائے، اتنے سال کے روزے آپ میت کی طرف سے بعد رمضان رکھ سکتے ہیں. تیسرا، میت کی اگر حج یا عمرے کی نیت ہو تو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. یہ بدنی عبادتیں ہیں 3 جو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. اب نہیں چوتھی، قرآن ایک بدنی لیکن اس کا بتایا نہیں گیا ہے. اس کے علاوہ مالی عبادت آپ عبادت پہنچا سکتے، جیسا اس کے نام سے کچھ کر دیں، پانی کنواں اس طرح سے، یا پھر اس کے کیے گئے کام کو آگے بڑھا دے، کار خیر اور نافع علم کو، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن قرآن کے تعلق سے کبھی کسی صحابی نے انتقال پر پڑھ کر نہیں بخشا، تابعین نے کبھی اپنے والدین کے لیے نہیں کیا، تابعین اور نسلوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، لہٰذا اس کا کرنا درست نہیں ہوگا. اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ روایتیں مختلف ہے، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا. مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں. جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں آسمان کے، استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں، ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے. اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے.
کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوفزدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائی دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. خبر کے معاملات، سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا. یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے. تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ بندہ شکر ادا کرے گا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے. وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے. فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو. اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں. اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے. اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا. اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ. اور اس کو ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا. اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی. آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے. بہت سخت سفر ہے. ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ، ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے. اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ ہے. چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے. اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا. اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے. جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کے کھینچ کر نکالتے ہیں. چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں،
تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسط ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر اب۔ تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر کے نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی۔ فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہ گار ہوں گا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر۔ اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے۔ جب اسے لٹایا جائیں گا، ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال دولت، بیوی بچے، گھر جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال، اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
وہاں آتے دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو مال، دوسرا دوست رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے. تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں. آگے حدیث کے اندر بات، خبر میں آنے والے اچھے برے اعمال. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے. بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں. اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے. اور یہ سب سے پکا دوست ہے. اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا. ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا. اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے. اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ. تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے. اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا. اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے. اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے یہ، سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ. دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی خبر تک. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو. ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا. ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں. تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا. یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا. میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا. میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا. کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا. یہ سب سے بے وفا ہے. تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال. یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی. اعمال اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا. دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس میں کیا فرق آتا. دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا. اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا. تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا. ایک تو مسئلہ حل ہوا. دوسرا سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا. من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے. من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب. کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے؟ آسان. ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام. 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو یوں ہی دے دوں گا. میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے. ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو. یاد رکھیے ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. اللہ ایک لفظ ہے نا صرف. کیوں نہیں کہہ سکوں گا؟ نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو. ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ. یاد رکھیے یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو. یاد رکھیے
اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے؟ کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، ماحول بنا دیا گیا۔ یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ماحول بنا دیا گیا آج۔ یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل۔ معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد۔ ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد۔ ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد۔ ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد۔ مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو۔ سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے، پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا۔ یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری۔ اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے، بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کے سفر کو جاتے ہیں، ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں، دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے، سب اترے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے، بیٹھ کر اٹھے۔ لوگوں نے کیا کہ ہم یہاں وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آ گئے۔ تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی عصر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عصر تو اس مقام پہ پڑھی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں۔ کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو، یہ محبت ہے۔ یہ تھا ان کا عمل، سنتوں سے یہ محبت تھی۔ یاد رکھیے آج ہمارا کیا حال ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ یہ حال ہم نے بنا دیا ہے، تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا۔ یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں، چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم۔ تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا۔ یہاں تو پوری زندگی منمانی ہے، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں۔ اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا، اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے۔ شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے۔ پھر ہم بول رہے ہیں ہاں نہیں، ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا، نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی۔ جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا، یاد رکھیے، کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا۔ کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے۔ تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخر جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوگی، خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا
اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے بڑی بڑی آنکھوں والے اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول الثابت ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی. ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی. فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے. سب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی میں اس پر ایمان لایا، وصدقت اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیے ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پہ، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے. تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں. کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں. اس کو پڑھنا ہے. پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں. ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی. کیا کتاب ہے! اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی. ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی. یہ حالت ہے. الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے. حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے. ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا. مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے. تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا. کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے. اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے. کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا لا درائتا ولا تلائتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا. تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا. اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا. ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے. ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا. اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا
दोनों हथौड़ों को लेके इस जोर से दोनों कनपट्टियों पे मारेगा तो रिवायत के अंदर था वो ऐसा चीखेगा वो मुर्दा, इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके, ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ, एक फरिश्ता कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों को मिलाती मां तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा आप बताइए कैसी है? तो कहा ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़ जर्रात, जर्रात समझते हैं ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा और सारे जिन इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट होगा उस एक गज का। तो कनपट्टी पे हथौड़े, सर पे गज मारा जाएगा। 25 शिर्क आपके सामने रखता हूँ, एक एक पॉइंट के अंदर कई कई पॉइंट्स मैंने कवर किए ताकि उससे रिलेटेड पूरे इश्यूज यकीनन मुकम्मल नहीं है, कुछ हद तक कोशिश की जो शिर्क नजर आते हैं आपके सामने। पहला पॉइंट, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, जो फौकल असबाब हो, किसी सबब से ऊंचा हो, शिर्क है। अब इसका क्या माना है? अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए, फौकल असबाब। फौकल असबाब क्या है? अल्लाह ने कुछ लोगों को सलाहियतें दे रखी, उन सलाहियतों के तहत आवाज देना जायज है, इसको बोलते हैं तहतल असबाब, सबब के तहत। फौकल असबाब, सबब से ऊंचा। जैसे आप गड्ढे में गिर गए और बाजू से एक इंसान जा रहा है, अल्लाह ने उसको ताकत दी आपको खींचने की, आप बोल सकते हैं ऐ फला मुझे उठा लो, ये शिरक नहीं हुआ। वरना बहुत से लोग होते हैं ये जो है वहाबड़े बोलते हैं ये शिरक है, वो शिरक है, फिर इनकी अम्मी से खाना क्यों मांगते हैं, अब्बा से खाना क्यों मांगते हैं, ऐसा बोला फिर दे दो, शिरक हो गया ना, मांग रहे हैं तुम। मेरे भाई तहतल असबाब मांगना जायज है, फौकल असबाब नहीं मांगते ना। अब्बा अगर दुबई में, तुम्हें यहाँ से बोलता अब्बा खाना दो, अम्मी खाना दो, अम्मी सामने है, सेहत अच्छी है, पकाना आता तो बोलता अम्मी खाना दो। तहतल असबाब, सबब के तहत अल्लाह ने सलाहियत दी तो मांग रहा हूँ, समझ रहे? फौकल असबाब मांगना तो किसी को मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए आवाज देना, फौकल असबाब, सबब से ऊंचा। दफन मनो मिट्टी नीचे और आवाज दे रहे मदद कर, फौकल असबाब, सबब नहीं। जिंदा भी होते तो कभी कभी इंसान मदद नहीं कर पाता है, तो होता है आप कुएं में गिर गए, कोई इंसान जा रहा, सूखा कुआं है, क्या करेगा वो? बोलेंगे अरे भाई रुको, आप मेरे को मदद लाना पड़ेगी इसलिए कि रस्सी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, मैं उतर नहीं सकता हूँ, मेरी सेहत नहीं, मुझे आदत नहीं है, इतना खतरनाक कुआं है, समझे ना? उसके भी सबब से समझ। तो फौकल असबाब आवाज देना, जैसा कि कोई फला जगह दफन है और आप यहाँ से बोले फला मदद कर, ये हुआ शिर्क। लेकिन बाजू एक इंसान खड़ा, मैं कहूँ भाई मेरी मदद के लिए आओ, ये शिर्क नहीं। अब लोग बोलते हैं अल्लाह के वली मदद नहीं कर सकते और बाजू एक आदमी को आप बुला रहे, वो तहतल असबाब बुलाया जा रहा है, फौकल असबाब हम आवाज नहीं दे रहे उसको, समझ रहे हैं बात? लोग यहाँ से आवाज दे रहे, या फला मदद कर, पता नहीं वो कहाँ बगदाद में है, पता नहीं कहाँ वो दफन तुर्की में है, यहाँ से आवाज दे रहा, समझा? नहीं होता, ये फौकल असबाब है। तहतल असबाब, डॉक्टर के पास जाके कहना इसको जख्म ठीक कर दो, मतलब इलाज करो, जायज है, क्योंकि डॉक्टर को सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है। तहतल सबब, उसके सबब के तहत बोल रहे इलाज का। एक आम आदमी को आप बोलते हैं कि मेरा इलाज करो, नहीं, आपको मालूम इलाज नहीं कर सकते। फौकल असबाब, आप किसी जगह जा रहे और कह रहे ए फला मेरा ये ठीक कर दे, और वो बेचारा फला खुद मरा हुआ है, वो क्या ठीक करेंगे? समझ रहे आप? ये असल चीज है, पहली चीज जो कि बिल्कुल हमारे पास आम है और बहुत से लोगों को देखा गया। एक साहब थे, अल्लाह उन पर रहम करे, हिदायत दे, उनको पता था कि यार ये लोग तौहीद की बात करते हैं, ये किताब व सुन्नत की बात करते हैं, तो उनकी गाड़ी कभी चालू नहीं होती, तो इतने बार अल्लाह रहम करे, कुफ्र को दोहराना, भरल कुफ्र नहीं, सिर्फ इल्म के लिए बता रहा हूँ, हर बार एक वली का नाम लेके किक मारते थे, किका मारते थे, ताकि कुछ तो मैंने जवाब देना, ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं कहता, जो करना है कर भाई, तेरी मदद को अगर आना होंगे तो आप भी जाएंगे। हर रोज एक नया पुकारते थे, सिर्फ इसलिए कि वो जलाएंगे अपन, ये फला है। मेरे भाई ये जलन दुनिया की थोड़ी सी हो सकती है, आखिरत में आप क्या कर रहे हैं जरा सोच। और इतना भी अपने वलियों को चिल्लर बना देना, मैं समझता ठीक नहीं, किक के लिए बुलाया जा रहा है।
मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी रहा, कॉर्पोरेट लेवल का रहा भी तो बुलाते नहीं जल्दी, और वलियों को किकों के लिए बुला रहे हैं। अब खैर मैं कुछ बोलता नहीं था, क्या करेंगे। एक साहब थे, उनको पता चल गया कि हम लोग तौहीद पर है, तो उन्होंने जिम में आते थे, मैं भी जिम जाता था, तो जिम के अंदर थर-थर काँप रहे, कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा अब इतना ही बाकी था कि तू एक्स्ट्रा लोड उठा, एक्स्ट्रा लोड तू उठा, जिम तू जा और आए मदद की, हेल्प की। सुभान अल्लाह, तूने तो बोलना चाहिए था जिम के मालिक बा, हेल्पर को दे गुड़ा, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए। मतलब कि ये लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना सिर्फ, तो मैं अब आवाज दूंगा, इससे किसी को कुछ नहीं जाने वाला सिवाय अपनी आखिरत को हम खुद खराब कर। और अंदाजा लगाइए अपने वलियों को इतना चीप क्यों बना रहे हैं, इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं कि आपके जिम में हेल्प करने आ रहे हो। एक्स्ट्रा लोड तू उठा रहा और वो हेल्प करेंगे, तेरे सपोर्ट करेंगे। कितनी मतलब आप खुद देखिए हम कहाँ बोल रहे, क्या बात बोल रहे और क्या मुकाम दे अल्लाह के वली। और तू देख तूने मुकाम क्या कर दिया, किक बनाने बुला रहा, जिम के अंदर वेट उठाने बुला रहा, तू देख तूने क्या कर दिया उनका। हम तो उनका मुकाम अपनी जगह रख रहे जो है, जो होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह की वलियों का हम इनकार नहीं करते। अल्लाह की वलियों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली होते नेक लोग होते हैं। इसलिए सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो अल्लाह के वली को तकलीफ देता है, उसके दोस्त को तकलीफ देता है, अल्लाह उसके ऊपर एक भूखे शेर कैसा टूट पड़ता है। हम मानते हैं तमाम, लेकिन हमने गुलू नहीं किया उनकी ज़ात, उनको उनके मुकाम से ऊंचा, जैसा ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नौबत से उठाकर, रिसालत से उठाकर जो है इबादत तक ले गए। हम गुलू नहीं करते, न किसी नबी की जात में, न किसी सहाबी की जात में, न किसी वली। ठीक इसी तरह जो है दूसरा, तागे, धागे, सीपी, कौड़ी, मनका, पत्थर, अंगूठी, माला, नींबू, भिलावा, नारियल, मिर्ची, चावल, तावीज, खबर की मिट्टी, कपड़ा, अंगूठी, कागज, अंडे, और इसी तरह जो है हुर्फ मुक़त्तात, या इसी तरह जो है घोड़े की नाल या इमाम जामिन, ये तमाम चीज़ों का बांधना, लटकाना, चिपकाना, खाना, धोना, ठोकना, दबाना, छुपाना, ये तमाम सब। इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं, आप अपने उसमें अंदाजा लगाइए और उसमें ऐड कर डालिए। ये सब चीज़ तो मैंने देखी होती है, सिक्के भी होते, कभी ठोक देते खैर के लिए, नाले होती है, कुछ भी चीज़ अगर आप लगाते हैं, ठोकते हैं, चिपकाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धोकर रखते हैं, ठोकते हैं, कीले भी होते हैं, पड़ के फूके हुए कीले, है ना, कुछ भी करते हैं, चीजें छोटी छोटी है, लेकिन अगर ये अकीदा है तो ये तमाम चीज़ इसको अगर लटकाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धोते हैं, छुपाते हैं, चिटकाते हैं, दबाते हैं, जलाते हैं, झाड़ते हैं, बहुत सी चीजें होती है, अलग अलग अमाल होते हैं, ये तमाम चीजें इस नीयत से ये करना कि ये हिफाजत करेंगे, शयातीन को दूर रखेंगे और खैर व बरकत लाएंगे, ये तमाम शिर्क है। लीमू लटका दिया, हिफाजत हो, नाल लगा दी, बुराई घर में ना आए, सिक्का ठोक दिया, खैर अंदर है ना, होता है ना, दरवाजों पे सिक्के ठोकते हैं लोग, है ना। इसी तरह कीला ठोक दिया, शैतान से हिफाजत के लिए पढ़ के दी तो बाबा ने ठोक दिया। अंगूठी पहन ली, अब मेरे को कोई शर वो नहीं कर सकता, मेरा दिमाग ठंडा हो गया, मुझे फला हो गया, ये होगा। मट्टी खाली, खबर की बहुत डर लग रहा बच्चे को है, मट्टी लाओ खबर की, इसके गले में डाल दो, मैं अच्छा हो गया, ये तमाम शिर्क है। तावीज़ डाल दिया, मेरा काम निकल गया, तावीज़ डाल दिया, उसका काम निकल गया, तावीज़ डाल दिया, मेरी दुकान चल गई, तावीज़ हटा दिया, मेरी दुकान बैठ गई, है ना। फिर खाया जाता है, जलाया जाता है, चिपकाया जाता है, फाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, डुबाया जाता है, दफनाया जाता है, पत्थर क्या क्या होता है आप सब उसमें ऐड कर लीजिए, इस नियत से कि ये हिफाजत कर सकते हैं, बलाओं को दूर कर सकते हैं, शैतान के खिलाफ हमारे मददगार साबित होंगे और खैर और बरकत को ला सकते हैं। ये काम अगर करेंगे तमाम के तमाम शिर्क है। तीसरा अमल जो करते हैं ये क्या, ये भी शिर्क है। उसमें लफ्ज़न एक एक चीज खोल खोल के रख रहा हूँ ताकि बात वाज़ेह हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन जो मेरे नजर में मैंने रखने की कोशिश की। तीसरा ये ऐसे कलिमात का पढ़ना, ऐसे जुमलों का अदा करना जो गैरुल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी ताजीम या उसकी तारीफ या जिन और शयातीन को खुश करने के लिए होते हैं, ये जो है शिर्क है। बहुत से कलिमात मुसलमान पढ़ते हैं जिसका माना उनको खुद मालूम है और इसलिए पढ़ते हैं जिसमें अंबियाओं से दुआएं होती है, शहुदा से दुआएं होती है, शयातीन से मदद मांगी जाती है, ये तमाम शिर्क है, याद रखें, तमाम शिर्क। जब भी आप कोई दुआ पढ़े, वजीफा करे, पहले जान ले क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बहुत अहम चीज है, याद रखिए, ठीक है। वरना शयातीन को खुश करने, अंबियाओं से दुआएं हैं या जो है पता नहीं किस किस से मदद है, जो अंबिया और गैर अंबिया और पता नहीं वली है नहीं है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मदद मांगी जा रही है। इसको याद रखिए, जो भी कलेमा जुमले आप पढ़ें उस बारे में मालूम हो क्या पढ़ा जा रहा है और वो साबित होना भी चाहिए, और इसी तरह जो है पता हो क्या, वरना ऐसी चीजें भी होती है जिसमें कलेमात में गैरुल्लाह से मदद मांगी। चौथी चीज, अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए कुर्बानी करना, नजर और नियाज करना, चाहे वो जिंदा हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जिन या कोई गैर हो, याद रखिए ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी करना, नजर और नियाज मांगना, कुर्बानी नजर नियाज जिसको मन्नत कहते हैं आम ज़बान में, कुर्बानी करना, नजर मांगना, नियाज करना या मन्नत मांगना गैरुल्लाह से शिर्क है। नहीं 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 नहीं,
ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے تھے، وہی تو مسئلہ ہے۔ مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے؟ بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے۔ دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو چیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا؟ مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا۔ پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ۔ شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے، یہی تو شرک تھا۔ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، ٹھیک، خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادے، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادے، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیں۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے۔ جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے۔ فال کھولنا سمجھتے ہیں؟ چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے ہیں، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے، ذرا فال کھول دو، دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری بہت پھیل رہی، کیا کرو؟ ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ، کیا ہوں گا؟ بیماری نہیں آئیں گی۔ کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن۔ میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے یہ دوا کھاؤ، اور چٹھی کو جب فوڑ کرے گلے میں ڈال کے گھومے، تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بات تو صحیح، شفا بولے تو شفا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے، تو آپ شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں ہے، تو بات ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی، کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے، زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے۔ اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگیں گے، یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو، اس میں شفا، ٹھیک ہے نا، استعمال آگے۔ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو رہا تو شیطان دور بھاگے گا نا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر، پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے، جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہے نا، یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو، نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں۔ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے، پہننا شرک۔ نویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا۔ مثال کے ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے
اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کو بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانے. دیکھیے آپ مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی. میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں ایک فرمایا سانپ نماز میں مار سکتے، بچھو ہے. کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے ہیں. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا، اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک، تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت، نفرت، دینا لینا، خالص اللہ کے لیے ڈر، وہ کسی اور کے لیے کرے وہ بھی شرک. اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کا دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہو تو بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. ڈیفائن کیا نام نے؟ تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے نا، منگل برائی لاتا ہے. بولتے نا آج تو منگل ہی نکال دیا. منگل سمجھ رہے، ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے اب یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہو، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک، جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں، اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے، ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی، تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے، اس پر تم پہلن ہے، اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا، آج پورا چاند ہے، تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر، ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا، کیوں تو آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے، اس سے فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے، نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے، اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو، تم کو نظر لگ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم؟ کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے، پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے؟ اچھا لگا ہوا اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری، تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا، ہاں جب تو نہیں سنے، آپ پتا چل رہا تم کو اخرب کہتا پیچھے لگتا. شادی ہوئی تو جنتری اخرب چاند سورج، نہیں وہ شادی طے ہوگی. کون سا مہینہ طے کرے آپ؟ دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا، باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے، نہیں باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟
جنتری لائی جائے پہلے، پھر وہ جنتری لاتا، پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی کہا اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین بچھو، کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں، تو عقرب پیچھے لگ جاتا، پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سب گریک میتھولوجی ہے، اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے، اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے، وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہاں وہ عقرب لگتا ہے، اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کا۔ دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے، دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے، اتنا خطرناک، مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں جو گریک میتھولوجی ہے ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، اتنا خطرناک دیوتا ہے، مطلب معبود ہے ان کا، بت ہے ان کا، تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو، تو لہٰذا اولاد ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو یہ اس دن ہونا چاہیے، اگر سیزیرین کرنا ہے بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ، یہ دن منحوس ہوتا ہے اس دن مت کراؤ، سمجھ، اس گھڑی کراؤ اس گھڑی مت کراؤ، شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو، اس گھڑی طے کرو، یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے، نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا، الف کا ہوتا ہزار، با کا ہوتا ابجد، ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں، یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، اس کو نمبرنگ کرتے ہیں، اس کو پلس کرتے ہیں، اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا، آڈ سمجھتے نا، تا خانا جفت نہیں آنا، آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے۔ گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو، ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر، تو 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا، پھر 2 اور 1 3 ہوا، پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا، ہاں 13 اچھا ہے، آڈ نمبر ہے نا، بہت اچھا نمبر۔ اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے، نیگیٹو ایسا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے، واہ رے واہ، ہے نا۔ تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا، بدشگونی شرک اصغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی، آسم کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا، بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا، بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتی، بدشگونی، توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ مہمان کو ریسیو کرنا، کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا، گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا رشتے نہیں آتے، ہے نا، اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا، توہام اور بدشگونی، دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی، آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، ہے نہیں، دیکھیے یہ توہام، چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے، یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی یہ اعمال۔ دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے، جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں، اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے، دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے، مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں، کام نہیں ہوتا، پہلن کی چپل پیٹ میں معلوم، چپل سے علاج کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں، یہ عقیدہ خطرناک ہے، یہ عقیدہ مسئلہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کے بدلے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب شرک ہے، بس شگونی لینا، توہام لینا۔ اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا، دکھاوا کرنا، کوئی عمل، نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات خیرات لباس کپڑے گاڑیاں جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی، یہ تمام شرک ہے۔ اس لیے آپ کی بخاری کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے، بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے، سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے، صرف کھانا ہے تو اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا ہمیں قسموں کا، تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی۔ سمجھ رہا، غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے، شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غیب کی باتیں معلوم، کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتا ہے، فلاں چیز تو پتا ہے، آفت کب آنے والی پتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آ کے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو
لڑکی ہوگی, بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا, ذرہ پہ سے نہیں, ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے, ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. آج کیسا ریزلٹ پہ افیکٹ پڑتا, تم نے تو کل بولے, آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوں گا, تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا. آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8-8.5 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے, اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے, اس تکلیف دے دے. کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں. یہ صرف گیس ورک ہے. آپ کل طوفان آنے والا, نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا. طوفان نہیں آیا, ارے بہت میں نے تپسیا کیا, بہت وہ کیا, خشک کر دیا تو ادھر نکل گیا, تم بچ گئے, احسان مانو میرا. آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے. بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا, کو جاؤ. مہان ہے بابا, آپ مہان ہے. دیکھو کتنی اچھی بات بولے, ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا. میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا, تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ, اچھا یا برے کے علاوہ. یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں. تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک. 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا. آپ سمجھیں صحیح مسلم کی روایت ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے. تو نماز کا چھوڑنا کفر. 17واں پوائنٹ, اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے. مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا, یہ بھی شرک ہے جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں, ہے نا. کڑے باندھے جا رہے ہیں, یہ بینڈ فلاں کا ہے, یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے. ہو گیا مسئلہ. دیکھیے محبت ڈالنا دل میں, یہ اللہ کی طرف کا محبت نفرت, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا. اصل حدیث ہے, انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے, اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا. اللہ کا وعدہ ہے, لا لیتا اللہ. وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے, نفرت ڈال کے. سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو رہے, یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے, یہ سکون کے لیے ہے, اطمینان کے لیے ہے, یہ شو کے لیے ہے, یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے, یہ فلاں پہنتا بول کے, یہ فلاں ہے. مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں, ربر کے ہو سکتے ہیں, مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے, جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی, کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے, کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے, کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے. یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے. اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا, اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے, ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے, اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے. بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر. میں کیوں تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے, بابا نے بول دیا اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی, تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو, ادھر زیادہ ہونا, دوسرے سے ملتے رہنا. سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی, اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے, بابا نے دے دی. اس سے بولے کیا ہوتا, یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے. لیکن کتنا رسکی ہے, بابا کے پاس تو کتنے ویسے, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں. اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا, ان کی کچھ شادیاں واجی ہوئی نہیں, ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ, ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر, یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے. ٹھیک. تو مختلف رنگز کا پہننا, انگوٹھیوں کا پہننا, اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں, ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں, ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں, چھپا سکتے ہیں. چیٹنگ لے گئے, یہ کڑا یہ انگوٹھی پہن لو, چیٹنگ دکھتی نہیں, بولے وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے. آپ بابا پکڑے گا میں ذرہ پیسے بیٹھے, وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے. یہ باباؤں کا میں بول رہا نہیں, وہ ذرہ پیسے پورا معاملہ رہتا, کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں ہوتا, ذرہ پیسے چک جاتا. تو تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی, نیت تمہاری صحیح ہونا تھا. جب تم نے پہلے نا تو وہ ایسا ہو گیا تھا, تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے سے, اور شام میں طہارت اثر ختم ہو گیا نا بیٹے, اس کو لگا 24 آواز ہی تو ریچارج رہتی ہو, تم نے اتار دی, اثر ختم ہو گیا. تو ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گے. ہاں بابا نے صحیح, اب کل دیکھتا ہوں, کل بھی وہ پھنستا تو وہ کچھ نہیں ہوتا, اس سب دکھ جاتا دکھنے والے کو. سمجھ رہے بات؟ تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے. ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے, اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں, چونکہ بھلائی لانے کا نیت, یہ وہی چیز. اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ, فالنگ سٹارز, ہے نا. قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں, در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں, پھینکتے ہیں اس کو. جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی, وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی, وہ نیچے والے کی یہ بات تھی. اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے, نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات. ستارہ ٹوٹ گیا, اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتا چلتا ہے کیا رہتا ہے ستارہ. جس سے تو مانگ رہا ہے, اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتا چلتا ہے ستارہ گرنا کیا رہتا. مانگ رہے ہیں
شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں. دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے, وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے, تبھی بارش برساتا ہے اللہ, تو دعا کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. بجلی کڑکتے وقت, ستارہ گرتے وقت, بادل آتے وقت, ہوائیں چلتے, کبھی نہیں ہے پھر, سمجھ نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا, اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے, وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہذا جب مرغا صبح آواز دے, بانگ دے, تو آپ اس سے اللہ کے سامنے برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلا دعا کرنا, اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تھے. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلا ہے, آپ نے دعا کی, جائز ہے. بارش ہو رہی, ٹھیک ہے, ٹوٹتے ستارے کا کہیں, اور ستارے سے مانگتے ہیں, اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا, پلک کا بال گر گیا, رکھو اس کو, اور وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں, لیکن میں نکل گیا, اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل. ہاں, پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے, فالنگ ہیئرز, پلک کے بالوں کا گرنا, یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں, فیشن بھی دکھتے کبھی کر رہے, سب کر رہے نا, فیشن ہے, ٹریڈیشن ہے, کسٹم ہے, ماحول ہے, سب لوگ کرتے ہیں, شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم, 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوگا, 1 فروری سے لے کر سب کچھ تاریخ ہے. آج کالا مت پہنو, کل سفید مت پہنو, پرسوں یہ مت کرو, آج یہ مت کرو, کل وہ مت کرو, آج بزنس مت کرو, آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو, ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے, آج شادی مت کرو, آج یہ مت کرو, آج کس میت میں مت جاؤ, مردے کا منہ مت دیکھو, اور سب فالو کر رہے ہیں. نہیں, بہت اچھا, میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں, چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا, پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا, ٹھیک. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے, خود بخود چلتا, اچھا چلتا, ایگزامنر پر امپریشن پڑتا, یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ, اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے, پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں, کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں, ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں, کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا, فلاں ہوگا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا, اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن, وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا, نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا, ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا, اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا, اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا, اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا, اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا, یہ بھی شرک ہے. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا, اس کی بیوی مر گئی, اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا, اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گا, لاٹری لگ گئی. تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا. لاٹری لگتی, لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھتا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا. لاٹری لگ گئی, بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں معلوم, اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے, بچہ مر گیا, عورت مر گئی, مطلب بیوی مر گئی, اس کا ڈیٹیل نہیں, بہت کیا فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا, نہیں. پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے, کہ آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا, آپ اٹھاتے ہیں, اس پہ لکھا رہتا یہ اس کو ایسا ہوا, احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں. یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے, حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے. مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو, پلیز ملیے, انہیں اٹھائیے. کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے, یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں, یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں, یہ ہفتے اللہ کے رسول یہ بول رہے ہیں, وہ ہفتے بول رہے, ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں, ایک کو تو ملنا ہے. احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے, کہاں خوابہ دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے. خواب, یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی. سب سے بری خبر پہلے تو وہی رہتی کہ لکھنا 11 بار. زیروکس نہیں چلیں گا, لکھ. اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا. بانٹ رہا 100 زیروکس. دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی, صحیح بات ہے, ارے خیر لا لیں گے بھائی, بہت اچھا ہو جائیں گا نا آج کا دن. یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا, وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے زیروکس کو بانٹنا, ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا, یہ بھی شرک ہے. اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے, تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے, کسی کی پیشانی کو پڑھ کر, کسی کے چہرے کو پڑھ کر, کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے, کسی اپلیکیشن کے ذریعے, کسی پتوں کے ذریعے. بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں, آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا ہے کہ آپ یہاں ہوں گے, یہ مریں گے, یہ کھائیں گے, یہ پئیں گے, یہ پسند ہے, یہ نہیں پسند ہے, یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال, مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے. ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی, 10 قسم کی ناک بنی ہوئی, ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم, اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے, ایسے رہتے, ایسی ناک والے ایسے رہتے, ایسے رہتے, ایسی ناک والے ایسے رہتے, ایسے رہتے.
اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن، ارے حسین یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہو بدماش رہتے. اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، ارے چچا. حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کی ہے نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا ناک کا لینا. ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کب مرے گا کب پیدا ہوں گا. تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز، تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام ڈالی، ڈیٹ آف برتھ ڈالی، ماں کا نام ڈالی، باپ کا نام ڈالی، پورا دے دے رہا. عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا آپ کی تقدیر کا حال. اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا ہو، انہیں بولا پانی مرے گا، انہیں بولا نالے میں مرے گا، بیچ میں گڈھے میں ڈوب کے مریں گے، تو سب دیتا ہو. مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا ہے، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں، ایوریج بھی نکال کے دے رہا. اور بڑے بیٹھ کے چل سب بیٹھو، نکالنے کا نا جنتری نیومرولوجی نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کفر اور شرک ہے. ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں. بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لی جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے. بہت اہم عنوان تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں. یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی یہ خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی. لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں. رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے. فوراً شرک کا اگر کوئی قباحت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے. وہیں ٹوکنا ہے. جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے اس نے، وہیں ٹوکنا ہے. یہ شرک یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ. ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام، جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی، میری بس جلدی آتی فلاں ہوتا تھا، انہوں میں کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا. انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، تقدیر ختم. اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسی لعنت سے پاک کریں. خود توحید پر رہے. توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے. تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی کوشش کرے.